فقیر جب مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو یہ بیٹا مجھے کچھ کہہ رہا تھا کہ اس بار ہمارے انتظامات کچھ کم ہوئے یا کچھ معاملات ایسے بنے ہوئے ہیں اس وقت، تو گیدرنگ کے اعتبار سے یا علماء کرام کی شمولیت کے اعتبار سے شاید جو ہم چاہتے تھے وہ نہ ہو۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد محترم اگر چنے پیش کریں بارگاہ رسالت میں تو لوگوں کی بہت بڑی بڑی کاوشیں، بڑی اعلیٰ کوششیں پیچھے رہ جائیں اور چنے قبول ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں کوانٹیٹی کی تو بات ہی نہیں، یہاں کوالٹی کی بات ہے۔ جس کا دل حضور کے لیے ہے حضور اس میں جلوہ گر ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا بولنے والے یا سماعت کرنے والے علماء، اہل علم، اہل نظر، عوام، سب لوگ جو موجود ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی محبت سے بڑی پیاری سی بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ قبل از خطاب ہے، خطاب باضابطہ اس کے بعد شروع ہوگا، تو اس سے پہلے یہ میرا تحفہ، شاید میرے ذہن میں یہ چیز نہ رہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عقیدہ یہ ہے کہ جتنا قلب صاف ہو، سرکار دو عالم کی آمد اتنے کرم اور فضل سے ہوتی ہے۔ کسے ویلے میرا یار جے آوے، نفرت کر کے مڑ نہ جاوے، ہنجواں دے نال ویڑا مینوں اپنے دل دا دھون دیو۔ تو دلوں کی صفائی، کیونکہ میرے آقا ہر ایک کی نیت بھی جانتے ہیں، الفاظ کو بھی جانتے ہیں، معانی کو بھی جانتے ہیں۔ یہ خوبصورت نقیب نے لفظ بولا ما فی ضمیر، تو ضمیر بھی باضمیر لوگوں کے ہوتے ہیں، بے ضمیر لوگوں کے ضمیر کہاں ہوتے ہیں؟ جیڑا مدنی دے نال بغض رکھے وہ تے بے ضمیر ہے، وہ دا کدا ضمیر ہے؟ تو سنی باضمیر ہے، ان کا ضمیر خوبصورت ہے کیونکہ یہاں مدنی کی خوشبو ہے۔ میرے سیدی و مرشدی حضور محدث اعظم قطب عالم حضرت سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، تو میں دو کام کیا کرتا تھا۔ ایک تو کتب خانے جایا کرتا تھا، اور نایاب کتب کا مجھے شوق تھا، میں دیکھتا، خریدتا، لے لیتا۔ اور دوسرا میں یہ کام کرتا تھا کہ میں در خواجہ سرکار پہ، حضرت خواجہ غریب نواز پہ اکثر جایا کرتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ جب وہاں جاتے تو کیا کرتے؟ دیکھیں اللہ والوں کا احترام کیسا ہے۔ لوگ کہتے جی فلانا بندہ آج اللہ دے قریب ہو گیا، قرب الہی و قرب رسول ویسے نہیں ملتا۔ ہمارے بزرگوں کا آپ نظریہ دیکھیں، ان کی نیت سماعت فرمائیں۔ درباروں پہ لوگ اکثر جاتے تو کہتے جی میں فلاں دربار کا تبرک لے کے آیا ہوں۔ حضور سیدی محدث اعظم فرماتے ہیں، فرمایا فقیر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جایا کرتا اور وہاں سے چشتی بسکٹ کھایا کرتا۔ انہوں نے کہا حضور چشتی بسکٹ ہم نے تو کبھی نہیں کھایا، آپ نے کہاں سے کھائیں؟ فرمایا لنگر شریف میں جو ٹکڑے بچ جاتے تھے نا، تو جب میں ہوتا تو پھینکنے نہ دیتا، میں کہتا تھا سردار احمد کی جھولی میں ڈال دو۔ تو فرمایا وہ چشتی ٹکڑے میں نے کھائے، مجھے اللہ نے ان کا فیض عطا فرمایا۔ نظر دیکھیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ نیت ہے، لہٰذا نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ محفل پاک میں آنے کے لیے ضروری نہیں ہے ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوں، کلا بندہ تنہا مصلی تے بیٹھا ہوئے، غلام بولے تڑپا جو میں ادھر تو مدینے خبر گئی، ایتھے تے ہلے اتھرو بھی نہیں وگدا، مدینے والے نو خبر ہوندی ہے میرا غلام ہی۔ تو یہ تو باتیں بھی پیچھے رہ جائیں گی ساری۔ تو فرماتے ہیں کہ کتب خانے میں اکثر جایا کرتا نایاب کتب کے لیے۔ تو میں جب وہاں پہنچا تو ایک شخص مجھے ملا، اسے پتہ تھا کہ یہ سردار احمد ہے اور امام احمد رضا بریلوی کے شہزادے، ان کے نور نظر کا
فیض لوٹنے کے لیے یہاں موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کوئی نہ کوئی بات کہتا، کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیتا۔ تو جب میں ایک دن وہاں گیا تو مجھے کہنے لگا سردار احمد تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بدبخت زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اس نے، اور تنکا اٹھا کے مجھے یہ کہنے لگا کہ سردار احمد یہ بتاؤ، استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، جو اس نے سوال کیا یہ اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا سردار احمد یہ بتاؤ، کیا رسول خدا اس تنکے کو جانتے ہیں؟ یہ اس نالائق آدمی نے سوال کیا۔ جڑے اللہ والے دے قدموں چ بہ جاننا تو پھر ان کے کنیکشن اور ان کا کرنٹ اور ان کا بولنا اور انداز سے ہوتا ہے۔ آپ فرماتے مجھے جب بھی ضرورت پڑی تو فرمایا کہ میرا کنیکشن فوراً مدینے کے تاجدار سے ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں اچانک برہان آئی، اور برہان کی تعریف آپ نے علماء سے بہت بار سنی ہوگی، لیکن برہان کی کئی تعریفیں ہیں، چھوڑ دیں وہ جو علماء بولتے کتابوں میں لکھی ہیں، اس طرف نہیں جاتا۔ اینی گل یاد رکھیو، پنجابی چ سنو، برہان او دلیل ہوندی ہے جیدا توڑ کوئی نہ ہوئے، جیدا جواب کوئی نہ ہوئے۔ قرآن کی مثال دیتا ہے فبہت الذی کفر، کفر مبہوت ہو گیا، لا جواب، جواب لا جواب۔ آپ فرماتے میرے ذہن میں برہان آئی، تو میں نے اسے کہا کہ اس کا جواب اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں کسی اور طریقے سے دینا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ سرکار دو عالم اس تنکے کو جانتے ہیں، یہ تمہارا سوال ہے، اب میرا سوال ہے، پہلے میری دلیل سنو، اس کے پیچھے جواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میرے آقا کریم مدینے کے والی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوائے سرکش جنوں کے اور سرکش انسانوں کے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہر شے جانتی ہے کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں۔ سرکش جنوں کے سوا اور سرکش، پنجابی جیدہ ترجمہ ہے کہ نافرمان بندے تے نافرمان جن، جڑے نافرمان ہون انہاں تو علاوہ سارے جان دے نے، اولاد ماڑی ہوئے نا تے چنگی پلی ہوئے تے سمجھدار ہوئے، پما اکھاں بھی ہون تے کان بھی ہون، خام خواہ انی بولی ہو جاندی ہے۔ ضروری نہیں کہ آنکھ ہو تو نظر بھی آ جائے، دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی محبت چاہیے، دیکھنے کے لیے بلال پاک کا جذبہ چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ یہ حدیث ہے، اس پر تمہارا ایمان ہے؟ اس نے کہا حدیث ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ سرکش جنات، سرکش انسانوں کے سوا کائنات کا ہر ذرہ ہر شے جانتی ہے کہ سرکار دو عالم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا او پگلے، اگر ہر شے جانتی ہے کہ وہ محمد ہیں تو اس شے میں یہ تنکا ہے یا نہیں؟ اس شے میں یہ تنکا ہے یا نہیں؟ اب وہ انکار کر نہیں سکتا تھا، کہنے لگا تنکا تو اس میں موجود ہے۔ فرمایا ارے نیک بخت، تجھ سے تیرے ہی سوال کے اندر سوال ہو گیا، تیرے جواب کے اندر ایک نیا لطف پیدا ہو گیا۔ فرمایا جب ہر شے جانے کہ وہ مدینے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تنکا بھی جانے کہ وہ مدینے والا، جدوں ککھ جانے کہ وہ نبی ہے تے نبی نہ جانے یہ ککھ ہے۔